امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یہ اعلان۔ میلکے جو بے قصور ہے اپنے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے اور 20 سال بعد رہا ہو جاتی ہے۔ اس کا واحد خواب اپنی بیٹی حزال کے ساتھ دوبارہ ملنا ہے، جسے اس نے بچپن میں اپنی بہن کے سپرد کیا تھا۔ تاہم میلکے نہ صرف باہر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہے بلکہ جھوٹ سے بنی ایک نئی جیل کا بھی انتظار کر رہی ہے۔ جیسے جیسے میلکے ایک ایک کر کے اپنے سے کیے گئے جھوٹ کا پردہ فاش کرتی ہے، وہ یہ بھی سمجھ جائے گی کہ وہ کس قسم کے کھیل میں پڑ گئی ہے۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کے قریب پہنچتے ہوئے، جو برسوں سے کسی اور کو ماں کہہ رہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کے قاتل کو بے نقاب کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ جھوٹ سے بنی اس کہانی میں سب سے زیادہ ضمیر والا سب سے زیادہ بے رحم ہوگا اور سب سے زیادہ وفادار حقیقی غدار ہوگا۔ نمبر 9، لیلا۔ پہلے حیات ہرسیزی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ بچپن میں لیلا کو اپنی سوتیلی ماں سے دھچکا لگا اور وہ اپنی دنیا کو الٹ پلٹ کر دیکھتی ہے۔ وہ سب کچھ کھو دیتی ہے سوائے اس کے بدلے کی پیاس کے۔ انصاف کی تلاش میں لیلا کسی اور میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس عورت کے ساتھ حساب کتاب کرنے کے لیے پرعزم ہو کر واپس آتی ہے، جس نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا اور اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ تاہم اس کا بدلہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب اسے اپنی سابق سوتیلی ماں اور اس شخص کے درمیان تعلقات کا پتہ چلتا ہے جس کے ساتھ اس نے ایک معصوم اور ایک ناقابل فراموش محبت کا رشتہ کیا تھا۔ نمبر 8، بیرگیجے مسالی۔ بیرگیجے مسالی ایک خانہ بدوش لڑکی، جانفزا اور جیلال ایک پولیس کمشنر کی ناممکن محبت کی کہانی کو سکرین پر لائے گا، جو پاموکلے کے جادوئی جغرافیہ سے شروع ہوتی ہے اور استانبول میں مسٹر آصف کی حویلی تک پھیلی ہوئی ہے۔ نمبر 7، دیہا۔ دیہا سکرین پر بدلے کی ایک گہری کہانی لائے گا، جو ایک باپ اور بیٹے کے تصادم سے شروع ہوتی ہے۔ دونوں باصلاحیت ہیں، ایک نیکی میں اور دوسرا برائی میں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آئے گی، ہر کوئی ہر کردار کے ساتھ چھپے ہوئے پہلوؤں سے آمنے سامنے آئے گا جن سے وہ لا علم تھے۔ نمبر 6، گزال اشکلار دیاری۔ گزال اشکلار دیاری ایلا کا خاندان کی پوری اسرار اور سازشوں سے بھری کہانی سناتا ہے، جو کیپاڈوشیا کے قدیم ترین خاندانوں میں سے ایک ہے، جو دو اجنبیوں کے درمیان عظیم محبت سے جڑا ہوا ہے۔ ایک امیر کیپاڈوشین خاندان کے وارث ارحان الاچا زندہ دل امیر ڈاکٹر دنیز سے محبت کرتا ہے۔ درویش اولو سب کچھ اس وقت شروع ہوتا ہے جب ارحان دنیز کو اپنے خاندان سے ملنے کیپاڈوشیا لے جاتے ہیں۔ تمام منصوبے گڑبڑ ہو جاتے ہیں اور دو خاندانوں کے راز اور شو ڈاؤن نے دو نوجوانوں کی محبت پر سایہ ڈال دیا ہے۔ نمبر 5، کلپازان۔ کلپازان ایماندار آدم کی پیروی کرتا ہے، جو ایک نکسال میں ایک عام کلرک کے طور پر کام کرتا ہے۔ آدم نے اپنے بیٹے اردا کے لیے ایک سرپرائز دے کر اپنی زندگی کو الٹا موڑ دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک معصوم اشارہ آدم کی زندگی میں ناقابل واپسی تنزلی کا باعث بنتا ہے، جس سے وہ اپنی ملازمت، اس کی بیوی جانان اور یہاں تک کہ اس کے بیٹے کو بھی اپنی ملازمت سے ہاتھ دھونے کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے۔ اس مشکل دور میں اس کے کرشماتی لیکن ہوشیار بھائی کارتال کی آمد کے ساتھ حالات مزید خراب ہو گئے۔ جیسا کہ دونوں بھائی قانون کو چیلنج کرتے ہیں، صرف وہی شخص جو ان کے زوال کا سبب بن سکتا ہے وہ ہے پولیس آفیسر عائشہ، جو کارتال کا عائشہ کے ساتھ غیر متوقع سامنا ہونا اور اس کے بعد اس کی محبت توازن کو پوری طرح سے بدل دے گی۔ نمبر 4، کور نکتہ۔ یہ سیریز گیجے اور اسلم نامی دو نوجوان لڑکیوں کی کہانی سنائے گی۔ کور نکتہ انصاف کی جنگ کی کہانی ہے جو ٹریفک حادثے کے بعد لڑی جائے گی، جس میں مجرم اور مجرم
مکس ہوتے ہیں، لیکن اس جنگ کے فاتح اور ہارنے والے کے پاس صرف ایک فیصلہ کن عنصر ہوگا: محبت۔ سیریز کا مرکزی کردار اسلم حادثے میں شدید زخمی ہے۔ جب وہ 1 ماہ بعد بیدار ہوتی ہے تو اسے اپنی زندگی کے جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیہان اسلم کے بچپن کی محبت کا کردار ادا کریں گے اور گیجے اسلم کی بہترین دوست کا کردار ادا کرے گی۔ نمبر 3، سیاہ قلب۔ سمرو، جس نے چھوٹی عمر میں اپنے جڑواں بچوں کو چھوڑ دیا تھا، نے امیر تاجر سامد سے شادی کی۔ برسوں بعد جڑواں بچے اپنی نوح اور میلیکے ماں کی شناخت دریافت کرتے ہیں اور کیپاڈوشیا آتے ہیں۔ وہ جس شاندار حویلی میں پہنچتے ہیں، نوح کا سامنا سیولائی سے ہوتا ہے، جبکہ میلیکے کا سامنا جیہان کے ساتھ ہوتا ہے، جو اس کی پہلی شادی کے بعد سامد کے بیٹے تھے۔ سمرو کی جانب سے اپنے بچوں کو خاندان سے دور رکھنے کی کوششوں کے باوجود میلیکے اور نوح خاندان میں گھسنے اور جیہان اور سیولائی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، کارا دت۔ یہ سیریز محبت، شادی، خاندانی تعلقات اور رازوں کے بارے میں ایک بے مثال کہانی کو اکٹھا کرے گی۔ زحل اردم، جو اپنے کریئر کے عروج پر ایک ذاتی ترقی کی ماہر ہے، نے محبت اور رشتوں کے بارے میں مشاورت اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم ایک جدید، خوبصورت شہری عورت کے طور پر اپنی شخصیت کے باوجود وہ گھر میں بالکل مختلف ہے، جہاں وہ اپنے والد اور بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ زحل کی زندگی اس وقت بدل جاتی ہے جب وہ صرف 17 سال کی عمر میں ایک واقعے کی وجہ سے اپنی ماں سے محروم ہو گئی۔ اس نے اپنی 3 بہنوں کی پرورش اور اپنے والد کی دیکھ بھال کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے۔ اپنی فوت شدہ ماں کی زندگی اپنی 40 کی دہائی تک گزاری۔ زحل نے کبھی بھی اپنے والد چیٹن کے سخت اور انتہائی جنونی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس نے اپنی بہنوں کی پرورش کی، جو اس سے صرف چند سال چھوٹی ہیں، اصلی جو 20 سال کی ہے، اور بیگم، جو ابھی ہائی اسکول کی طالبہ ہے، ان کے لیے سب کچھ قربان کر رہی ہے۔ اس کی دائمی تنہائی کی اصل وجہ اس کے والد ہے۔ اپنی جوانی میں ہونے والی غلطی کی تلافی کے لیے زحل نے چیٹن سے وعدہ کیا کہ وہ گھر کی خاتون بنے گی اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس کی ماں کی غیر موجودگی محسوس نہیں کی جائے گی۔ نمبر 1، کٹوکان۔ یہ سیریز کارتال کی پیروی کرتی ہے، جو ایک سابق پولیس آفیسر ہے جو نائٹ کلب کے سیکیورٹی مینیجر کے طور پر کام کرتے ہوئے ایک خطرناک مافیا گروپ کے ساتھ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ کئی سالوں سے دور رہنے کے بعد اپنے بچوں کے قریب جانے پر مجبور ہوتا ہے تو کارتال مافیا کی گرفت سے بچنے کے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے اور اپنے بچوں کا باپ بننے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔